ربوبیت اور معبودیت کی جتنی صفتیں ہیں یہ ساری کی ساری صفتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ ایک دعویٰ ہے اور اس دعوے پر اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں 3 دلیلیں دی ہیں، جن میں سے پہلی دلیل آپ کے سامنے آئی رب العالمین کی صورت میں کہ بھی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمام جہانوں کا پالنہار ہوں، میں تمام جہانوں کو پالنے والا ہوں۔ یہ پہلی دلیل، اس کی تفصیل گزر گئی ہے۔ آج کی اس نشست میں اللہ کے اس دعوے پر دوسری جو دلیل ہے وہ الرحمن الرحیم کی صورت میں ہے۔ جیسے ہم نماز میں سبق میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، یہ اللہ کے اس دعوے پر دوسری دلیل ہے۔ رحمان اور رحیم، اس کا جو معنی ہے شفقت، مہربانی، کثرت اور زیادتی، یہ سارے معنی اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں بمعنی کثیر الرحمت، بہت زیادہ رحمت، بہت زیادہ۔ اور اس کی جو اصل ہے وہ رحم ہے، رحم سے یہ الفاظ نکلے ہیں، راء اور میم سے، دونوں الفاظ۔ اب یہاں پر ایک علمی سوال ہے، وہ بھی سمجھ لیں آپ کہ بھی جب رحمان اور رحیم دونوں رحم سے بنے ہیں، دونوں کا مادہ ایک ہے، تو پھر اللہ پاک نے دونوں کو الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ دونوں کو اللہ پاک نے الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ کہ جب دونوں کا معنی ایک ہے تو ایک ہی لفظ کافی تھا، رحمان ہی ذکر کر لیتے، رحیم کو چھوڑ دے، یا رحیم کو ذکر کر کے رحمان کو چھوڑ دیتے، معنی تو پھر بھی حاصل ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ پاک نے دونوں کو ذکر کیا ہے۔ اس سوال کے مفسرین نے بڑے جوابات دیے ہیں بشمول امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ کے، لیکن میں ایک جواب آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ دونوں الفاظ کو اللہ پاک نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے اور رحیم ہے آخرت کے اعتبار سے۔ فرق سمجھ لیں، رحمان جو کہا الرحمن الرحیم میں، رحمان دنیا کے اعتبار سے ہے اور رحیم آخرت کے اعتبار سے۔ اب لفظ رحمان کے اندر عمومیت ہے اور رحیم میں خصوصیت ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے کہ دنیا میں اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ کی شفقت اور اس کی عطا اور مہربانی اپنوں پر بھی ہے، پرائیوں پر بھی ہے، مسلمان پر بھی ہے، کافر پر بھی ہے، ماننے والوں پر بھی ہے اور نہ ماننے والوں پر بھی ہے۔ دنیا کے جتنے فوائد ہیں، جتنے نفع ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ساری مخلوقات استعمال کرتی ہے۔ یہ اللہ کی اس صفت رحمان کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرق نہیں کیا کہ سورج کی روشنی کافر کو نہیں ملے گی، مسلمان کو ملے گی، ہوا کی ٹھنڈک مسلمان کو ملے گی، کافر کو نہیں ملے گی، اچھا کھانا مسلمان کو ملے گا، کافر کو نہیں ملے گا۔ یہ تقسیم اللہ پاک نے بولو یار نہیں کی، سب کو اللہ پاک دے رہا ہے۔ دنیا کے اندر اللہ کی شفقت اور مہربانی یہ ہر ایک کے لیے عام ہے، اسی لیے کہا یا رحمان الدنیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے اس پر دلیل دی ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ رحمت خداوندی ہر چیز کو شامل ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ
وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، کہ یہ سب کچھ اللہ پاک دیتے ہیں اور اللہ کی یہ سب عطا ہے، اور اللہ اپنی عطا کو رد نہیں کرتے، سب کو مل رہا ہے، سب کو یکساں طور پر مل رہا ہے۔ یہ اس صفت رحمان کا تقاضا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اور جہاں تک صفت رحیم ہے، اس کا جو اثر ہوگا وہ اس دنیا میں نہیں ہوگا، یہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ اللہ اپنی اس صفت رحیمی کے ساتھ باوجود تمام تر اضافیت کے آخرت میں مومنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اس رحمت کا ظہور فرمائیں گے جنہوں نے اس جہان میں اللہ کو ایک مانا، وحدہ لا شریک مانا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو شریک نہیں کیا، پیغمبر پاک کو آخری اور برحق نبی مانا، قرآن کو کامل اور یقینی کتاب مانا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیم پر عمل کر کے صحیح طریقے سے اپنی زندگی گزاری۔ ایسے مومن جب قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے، وہاں پر اللہ کی اس صفت رحیمی کے ظہور کا یہ اثر ظاہر ہوگا، وہاں پر ہوگا۔ اسی لیے کہا وَيَا رَحِيمَ الْآخِرَةِ، تو صفت رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور صفت رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اے اللہ تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے۔ قرآن کریم میں جہاں اللہ پاک نے صفت رحمان اور رحیم کو الحمدللہ کے دعوے پر دلیل کے طور پر پیش کیا ہے، رب العالمین تمام جہانوں کا رب، گویا کہ اس جہان کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے مخلوقات کی تربیت کرنا، مخلوقات کی پرورش کرنا، ہر چیز کو اس کے مطابق عطا کرنا، یہ اللہ کی مجبوری نہیں بلکہ یہ اللہ کی اس صفت کا تقاضا ہے، مجبوری نہیں، صفت رحمان اور صفت رحیم کا تقاضا ہے۔ اور پھر اس صفت رحمان کو اور اس صفت رحیم کو اللہ نے اپنی معبودیت اور الوہیت کے لیے بطور دلیل بھی پیش کیا ہے، یہ بھی قرآن میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، کہ بھی تمہارا الہ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ سورہ حشر میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ غیب کو بھی جانتا ہے، وہ جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ تو یہ اپنی معبودیت پر اللہ پاک نے اسے بطور دلیل بھی پیش کیا ہے، یہ اپنے دعوے پر دوسری دلیل ہے۔ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اور جہان والے اس کا احاطہ کر بھی نہیں سکتے۔ آپ سمجھ گئے کہ صفت رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے اور رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ اب اس دنیا میں ہم جتنی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اور یہ ساری کی ساری نعمتیں یہ اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی عطا ہے۔ ہواؤں کا آنا، بادلوں کا آنا، بارش کا برسنا، می کا برسنا، نباتات کا زمین سے نکلنا، طرح طرح کی فصلیں، طرح طرح کے پھل،
ذائقے دار پھل، شہد، دودھ، سمندر، دریا، ندیاں، نالے، چشمے، آبشاریں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب وسعت رحمت خداوندی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ ایک جنگ کا موقع ہے، پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ ایک اسے بچہ گم ہو گیا، وہ اپنے بچے کی تلاش میں دیوانہ وار ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے، ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہے کہ اپنے بچے کو تلاش کرے۔ بے چینی کا عالم ہے، بے قراری کا عالم ہے، بے سکونی کا عالم ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک بچے کو اس عورت نے اٹھا کر اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیتی ہے، اسے دودھ پلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک دیکھا بچہ اس کا نہیں ہے، اسے چھوڑ دیتی ہے، پھر دیوانوں کی طرح بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اترون هذه المرأة، کیا تم اس بے قرار اور بے چین عورت کو دیکھ رہے ہو کہ کس طریقے سے پریشان ہے یہ؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، یہ بے چینی اور بے کسی کے عالم میں پریشان عورت کیا اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں، یہ کبھی نہیں ڈالے گی۔ مسلم شریف سے پڑھ رہا ہوں، پیغمبر پاک نے فرمایا اللہ ارحم لعبادہ من ہذہ بولدہا، کہ اس بے چین اور پریشان عورت سے جو اپنے بچے کے لیے پریشان ہے، جو اپنے بچے پر مہربان ہے، اللہ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ مہربان ہے۔ رحمت خداوندی ہے، اللہ کی رحمت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے ہیں؟ 100 حصے ہیں، جن میں سے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر کے رکھے ہیں۔ ایک کم 100 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، اور ایک حصہ اپنی رحمت کا وہ اس جہان میں تقسیم کیا ہے، جس کی وجہ سے والدین اپنے بچوں سے، بچے اپنے والدین سے، بہن اپنے بھائیوں سے، بھائی اپنی بہنوں سے، انسان سے، حتیٰ کہ جانوروں سے محبت کر کے نظر آتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمت کے اس ایک حصے کا اثر ہے، ایک حصے کا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، جب حشر کا عالم ہوگا، جب ساری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے 99 حصوں کو اس ایک حصے کے ساتھ شامل کر کے رحمت کے پورے 100 حصوں کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ معاملہ فرمائیں گے۔ بھی آپ اندازہ لگائیں نا ایک حصے کا کتنا اثر ہے، اور جہاں 99 حصے اس کے ساتھ اور مل جائیں پھر کیا عالم ہوگا، پھر کیا عالم ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ دنیا کا اصول ہے، ہماری عدالتوں کا ضابطہ ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت ایسی نہیں ہے کہ جو بغیر سنے مجرم کو معاف کر دے۔
یا بغیر کسی ثبوت کو کسی کو اندر کر دے، سزا دے دے۔ اصول ہے عدالت کا، قانون کا، کہ بھائی مجرم عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، اس کے بعد بینچ کی صورت میں ججوں کی تشکیل ہوتی ہے، کیس کی مکمل سماعت کر کے اس کے بعد آرڈر جاری کیا جاتا ہے۔ اگر مجرم پر کوئی جرم ثابت نہ ہو، عدالت حکم دیتی ہے کہ بھئی یہ بری ہے، آزاد ہے یہ۔ اور اگر مجرم خود اقبال جرم کرے، اپنے جرم کا اعتراف کرے، یا اس مجرم کے اوپر جرم ثابت ہو جائے، عدالت قانون کے مطابق کارروائی کرتی ہے۔ یہ روزمرہ مشاہدہ ہے، ہماری عدالتوں کا قانون ہے۔ لیکن ایک رب کی عدالت ہے جو بڑی عجیب ہے، نرالی سلطنت ہے۔ مجرم باوجود جرم کے اس پر جرم ثابت ہے، وہ مجرم ہے اللہ کی نظر میں۔ لیکن اللہ کی شان رحیمی کا آپ اندازہ لگا کر دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ظلم کیا اپنے نفسوں پر، مجرم ہے، قصوروار ہے، اللہ کو پتہ ہے، باوجود ساری معلومات کے اللہ یہ ان لوگوں کو یا ایھا المجرمون کہہ کر خطاب نہیں کرتا کہ او مجرموں، یا ایھا المذنبون کہہ کر خطاب نہیں کرتا کہ اے گناہگارو، بلکہ پیار بھرے انداز سے اللہ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو کہ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اگر سچے دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کر لو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ شان رحیمی ہے۔ اب عدالت نے کب لگنا ہے، فیصلے نے کب صادر ہونا ہے؟ بھائی فیصلہ تو ہوگا میدان حشر میں، لیکن اب تو میدان حشر قائم نہیں ہے، اب تو عالم قیامت نہیں ہے، اب تو عالم حساب اور کتاب نہیں ہے۔ اللہ اس فیصلے کو اس کا اعلان کرنے سے پہلے اس دنیا میں اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی تم اگر اپنے گناہوں پر سچی توبہ نکال دو گے تو تمہارے گناہوں کو میں دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں معاف کر دوں گا۔ شان رحیمی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ گناہوں کے اوپر گناہ بندہ کرتا جائے اور پھر یہ تسلی ہو، یہ اطمینان ہو کہ چلو اب تو کافی عمر پڑی ہے، نکال دیں گے توبہ، کر لیں گے توبہ، اللہ غفور الرحیم ہے۔ ہمارا تو سہارا یہی ہوتا ہے نا، بولو یار، ہم تو یہی سمجھ رہے ہیں نا، ابھی تو ہم بچے ہیں، ابھی تو بڑھاپا نہیں آیا، ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑھاپا نہیں آیا، جب آئے گا بڑھاپا دیکھی جائے گی، توبہ نکال دیں گے۔ چونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، جسم کے سارے اعضاء جواب دیتے ہیں، سارے قوا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی کمر جھک جاتی ہے، اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، کانوں کی سنوائی چلی جاتی ہے، گھر میں کوئی عزت نہیں، محلے میں کوئی عزت نہیں، کوئی بندہ رسپیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو پھر تسبیح رول کر مسجد کے کونے میں بیٹھنا تو بنتا ہے نا، بولو یار، پھر یہ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شبت پرہیزگار۔ عالم جوانی میں توبہ کرنا انبیاء کی سنت ہے، وگرنہ بڑھاپے میں ظالم بھیڑیا بھی متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے۔ ہاں، اس کا مطلب یہ نہ ہوا کہ بڑھاپا کسی کے اوپر آ گیا تو وہ توبہ ہی نہ کرے، اپنے گناہوں کو اللہ سے بخشوائے ہی نہ، نہ نہ نہ، یہ نہیں مطلب۔
حدیث پاک میں پیغمبر پاک نے فرمایا کہ جب کوئی بوڑھا، ضعیف، کمزور، سفید ریش آدمی ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ سے مانگتا ہے نا، تو اللہ کو اس کے سفید بالوں سے، بولو یار، بولو، حیا آتی ہے۔ اور یہ بھی پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی نظر رحمت سے کچھ لوگ دور ہیں، ان میں سے ایک آدمی بوڑھا زناکار ہے، جو ہے بوڑھا لیکن زنا کی لعنت میں مبتلا ہے، یہ اللہ کی نظر رحمت سے دور ہے۔ اسی لیے جو جوان ہے، جوانی کو غنیمت سمجھ کے اللہ کے قریب ہو جائے، جو بڑھاپے میں ہیں وہ اپنے اس بڑھاپے کو غنیمت سمجھ کر اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ کی شان رحیمی، اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے جب ہم نماز میں یہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اے اللہ تو رحمان بھی ہے اور تو رحیم بھی ہے، یہ اللہ کی شان رحمت ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر رحم کرتے ہوئے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ تاریخ دیکھیں، بلکہ یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھ کر آپ دیکھیں، جتنے اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے نبی گزرے ہیں، اپنے مسائل کو حل کرنے میں اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹا کر اللہ کی رحمت کی دعائیاں دیتے ہوئے نظر آئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، آگے وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ وترحمنا یہ کیا ہے؟ یہ الرحمن الرحیم ہے، یہ وترحمنا ہے۔ اگر آپ ہمارے اوپر آپ نے رحم نہ کیا، خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا نوح علیہ السلام دعا کرتے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے مغفرت نہ کی اور آپ نے رحمت نہ فرمائی، نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک، کہ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میرے بھائی کو بھی معاف کر دے، اور ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں داخل کر دے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، وادخلنی برحمتک، یہ رحمت ہے، یہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب اغفر وانت خیر الراحمین۔ سارے انبیاء کا طریقہ کار یہی رہا کہ اپنی مشکلات میں، اپنی تکالیف میں، دکھ اور درد میں کس کے در کو پکڑ کے مانگا ہے؟ انہوں نے، بولو، اللہ کے در کو پکڑ کے اللہ کو اللہ کی رحمت کا واسطہ دے کر مانگا ہے۔ میری تمام تر باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ شروع کر کے یہ پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم، کہ اے اللہ تیری ذات رحمان ہے، تیری ذات رحیم ہے، تو اس بات کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری مشکلات کو حل کرنے والی ذات ہو، تکلیف کو دور کرنے والی ذات ہو، اولاد عطا کرنے والی ذات ہو، نفع اور نقصان دینے والی ذات ہو، اللہ کی ہے۔ یہ اس بات کا تقاضا ہے کہ ہم مدد بھی مانگے، طلب کریں، تو اللہ رب العزت سے ہم مدد طلب کریں کہ اللہ رب العزت رحمان ہے۔ اللہ کی صفت رحمت اس دنیا میں عام ہے، اور اس کا نظارہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔
آپ دیکھتے جائیے، یہ ضیاء پاشیاں کرنے والا مہتاب، یہ سرب فلک پہاڑ، یہ بہنے والے دریا، یہ ابلنے والے چشمے، یہ امڈنے والے بادل، یہ برسنے والا میگھ، یہ چمکتے ہوئے لہلہاتے ہوئے کھیت، سرسبز و شاداب باغات، یہ بڑے لمبے چوڑے درخت، یہ بہنے والے سمندر، یہ دریا کی موجیں، یہ چشمے، یہ نالے، یہ آبشاریں، یہ اللہ کی اسی رحمت کا ایک اثر ہے، یہ اسی کا ایک تقاضا ہے۔ یہ اس دنیا کے اندر مخلوقات کو کھلانا پلانا، طرح طرح کے کھانوں سے ہمارے پیٹوں کا بھر جانا، ہمیں ہر طرح کی نعمتوں کا مہیا ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمانا، پھر آپ کو قرآن عطا کرنا، یہ سارا کا سارا اسی رحمت کا ایک اثر ہے، اسی رحمت کا ایک تقاضا ہے۔ پھر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے فضل کیا، اور یہ حقیقت کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اور جس رحمان اور رحیم نے اس دنیا میں عظیم پیغمبر کو بھیجا، اسے رحمت للعالمین بنایا، خود رحمان بنا اور پیغمبر کو رحمت للعالمین بنایا، اور پھر اس پیغمبر کو جو عظیم کتاب عطا فرمائی، اس کتاب کو رحمت للمؤمنین بنایا، اور پھر اس پیغمبر کو جو جماعت عطا فرمائی، اسے رحماء بینہم بنایا۔ یہ سارا کا سارا رحمت ہے، سارا کا سارا رحم ہے۔ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ساری تفصیل جو میں نے عرض کر دی ہے، کیونکہ شروع سے ہمارا نئے جو ساتھی تشریف لے کر آئے ہیں تو ان کو شروع سے بات سمجھ نہیں آئی، کیونکہ سبق کا نماز کا جو سبق ہے یہ ہم نے شروع سے شروع کیا ہے، تعوذ سے، تسمیہ، ثنا، پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو کہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ہم یہ سبق پڑھتے ہیں، اس میں ہم اللہ سے کیا بات کرتے ہیں۔ یہ ساری اللہ کی تعریف ہیں، اس کو ہم سمجھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، انشاءاللہ عبادت میں ہمیں لطف اور مزہ آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔